بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ تلکا کا مطلب ہوتا ہے وہ، لیکن جب ٹیکسٹ میں آتا ہے تو پیچھے کے لیے جو بات ہو رہی ہوتی ہے، یعنی ذالک اور تلکا دونوں وہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں نارمل گفتگو میں، اور ٹیکسٹ کے کیس میں پیچھے گزری بات کے لیے آپ نے جو پیچھے آیا تھا کہ آپ بے شک رسولوں میں سے ہیں، اور آپ جن رسولوں میں سے ہیں ان کا جو سٹیٹس ہے یا ان کی خصوصیات وہ آگے آ رہی ہیں۔ تو تلکر رسول یہ رسول ہیں، فضلنا بعضهم علی بعض ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ اگر بعض کو بعض پر فضیلت دی گئی ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر سب سے افضل کون ہے؟ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے، اور بالکل صحیح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل البشر ہیں، سب انسانوں میں افضل ہیں، یا اگر یوں کہے کہ بعض کو بعض پر جو فضیلتیں دی گئی ہیں تو بہت ساری فضیلتیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہیں۔ however دین اس چیز کا نام نہیں ہوتا کہ ہمارے کیا جذبات ہیں، ہمارے کیا انڈرسٹینڈنگ ہے۔ دین میں سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے، اور ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں کیا حکم دیا ہے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اس چکر میں کہ اپنے نبی کو افضل ثابت کرنا شروع کر دیں، جو حق ہے اس سے دور چلے جاتے ہیں۔ ایک دفعہ یہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ ہمارے لوگوں میں ایک یہودی تھا جو ان کو اپنا سامان دکھا رہا تھا، اچھا، لیکن جو اس کو قیمت لگائی جا رہی تھی وہ اس پہ راضی نہیں تھا، یعنی ایک بحث ہو رہی تھی آلریڈی۔ تو اس بحث میں اس نے کہا کہ تمہیں قسم ہے اس ذات کی جس نے موسیٰ علیہ السلام کو چن لیا تمام انسانوں پر۔ تو ایک انصاری صحابی تھے رضی اللہ عنہ، انہوں نے یہ بات سنی، وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اس کو منہ پہ تھپڑ دے مارا اور کہا کہ تم یہ کہتے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ افضل البشر تھے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہے۔ تو وہ جو یہودی تھا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے کہا کہ ان لی ذمۃ و عہدہ، کہ یعنی میں آپ کا ذمی ہوں، آپ کے اوپر ذمہ داری ہے میری، ہمارا صلح کا معاہدہ ہے، تو پھر یہ کیسے ہو گیا کہ ایک آدمی نے میرے منہ پہ تھپڑ مار دیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس نے کیوں تمہارے منہ پہ تھپڑ مارا؟ اس نے ساری بات بتا دی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے اس بات پر، اور اس قدر غضبناک ہوئے کہ آپ کے چہرے سے بھی پتہ لگ رہا تھا کہ آپ کو یہ کس قدر ناپسند ہوئی ہے بات۔ اور پھر آپ نے یہ فرمایا لا تفضلوا بین انبیاء اللہ، یہ فضیلتیں نہ دیا کرو اللہ کے نبیوں کو ایک دوسرے پر۔ اور پھر آپ نے ایک قیامت کا واقعہ بیان فرمایا کہ جب سور میں پھونکا جائے گا اور جو کوئی آسمان اور زمین میں ہے سب کے سب بے ہوش ہو جائیں گے سوائے اس کے کہ جس کو اللہ چاہے۔ تو جب یہ دوسری بار پھر پھونکا جائے گا تو میں سب سے پہلا اٹھایا جانے والا ہوں گا، اور میں اٹھوں گا تو میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایا پکڑے یا عرش کو پکڑے ہوئے کھڑے ہیں۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ اس بے ہوشی کا بدلہ دیا گیا جو انہیں طور پہ ہوئی تھی، یا پھر وہ میرے سے پہلے ان کی بے ہوشی ختم ہو گئی، یعنی یہ بے ہوش ہوئے ہی نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ معاملے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک فضیلت حاصل ہوگی۔ تو اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں تو یہ بھی نہیں کہتا کہ کوئی شخص یونس بن متا سے بہتر ہے، بیکاز حضرت یونس علیہ السلام سے ایک ایرر ہو گئی تھی انڈرسٹینڈنگ کی، جس کی وجہ سے آپ اپنی قوم کو چھوڑ گئے اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے ناراضگی کا اظہار کیا اور مجھ میں پیٹ میں 3 دن رہنا پڑا۔ تو کوئی یہ سوچے کہ اچھا جی کوئی اور نبی ان سے افضل ہے، تو حضور نے کلیئرلی کہتے کہ میں تو یہ بھی نہیں کہتا، یعنی فضیلت ہے کسی نبی کو کسی نبی پہ کوئی فضیلت ہے، کسی کو کوئی فضیلت ہے، جو آگے اسی آیت میں آگے آئے گا بھی، لیکن ہمتیوں کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ یہ فضیلتیں بیان کریں اور انبیاء کے درمیان اس لحاظ سے تفریق کرنے کی کوشش کریں کہ فلاں کو فلاں پر فضیلت ہے۔ تو سمجھنا یہ چاہیے کہ ایک انڈرسٹینڈنگ ایک ڈفرنٹ چیز ہوتی ہے،
اور ایک ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. اس حکم میں یہ کہا گیا کہ بھائی انبیاء کو ایک دوسرے میں فضیلت نہ دو، مثلا یہ نہ کہو کہ میں سب سے افضل ہوں تمام انبیاء میں یا تمام مخلوق میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیے. تو اب آپ اگر انٹلیکچوئل ڈسکشن کر رہے ہیں جسٹ فار یور انڈرسٹینڈنگ تو وہ ایک علیحدہ چیز ہے. لیکن جب آپ کسی خاص طور سے ایسے لوگوں سے بات کر رہے ہیں جن میں نان مسلم بھی ہیں، اور آپ اس وقت ان کو یہ اس چیز پہ بحث شروع کر دیں کہ حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ سے ہمارے نبی زیادہ افضل تھے، اور وہ یہ بحث کریں کہ نہیں حضرت موسیٰ عیسیٰ زیادہ افضل تھے، تو جو حق کی بات ہے، اشد آرگومنٹ ہے، ڈائلاگ ہے، وہ بیچ میں گم ہو جائے گا. اور اسی حکمت کے تحت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا. یہ رسول ہیں، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی. منہم من کلم اللہ، اور یہ اللہ کے اوپر رفع ہے، تو ان میں سے ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا. کیونکہ اللہ پر یہ پر پیش ہے تو رفع ہے، تمہیں پتہ لگے یہ فاعل ہے اور یہ مفعول ہے. اس کا ترجمہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ان میں سے ہیں جنہوں نے اللہ سے کلام کیا، من تو دونوں طرح آ سکتا ہے. تو اللہ نے جن سے کلام کیا، واہ، اور رفع، رفع کرنے کا مطلب ہوتا ہے بلند کرنا، جیسے رفعت اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. بعدہم، بعض کو بلند فرمایا. درجات، یہ پھر اس کی اسپیسیفیکیشن ہے، تمییز ہے کہ کس لحاظ سے بلند فرمایا. درجات کے لحاظ سے، یعنی محاورہ ترجمہ ہماری زبان میں ہوگا کہ بعض کے درجے بلند کیے. اپنے رسولوں میں سے ہر ایک کو کسی نہ کسی پہلو سے فضیلت بخشی ہے جس میں وہ دوسروں سے ممتاز ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے کھلے معجزات دیے جو کسی اور کو نہیں ملی. اس سے بھی یہی اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ الفاظ قرآن کے بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بعض کے درجات بنیاد نہیں کہا جا رہا کہ ایک رسول جو ہے وہ سب سے افضل ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بعض کو بعض سے فضیلت دی. اور کیسے دی؟ کسی سے اللہ نے کلام کیا، کسی کو کھلی کھلی نشانیاں ملی. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے دی عیسیٰ ابن مریم کو بینات، کھلی روشن نشانیاں. اس میں صرف ایک چیز آپ غور کیجئے کہ یہاں ابنا کے اوپر زبر ہے، کیونکہ یہ عیسیٰ کا بدل ہے، یعنی عیسیٰ کی ایک طرح سے ریپلیسمنٹ ہے کہ ہم نے دی عیسیٰ کو یعنی ابن مریم کو. تو یہ عیسیٰ، اس کو عربی میں کہتے ہیں بدل. تو یہ عیسیٰ کیونکہ یہاں مفعول ہے اس لیے یہ بھی نصب میں آیا. تو قرآن شریف میں آپ کو عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم اور عیسیٰ ابن مریم تینوں ملیں گے، ڈیپینڈنگ آن کہ عیسیٰ کس حال میں ہے، پھر ابن اسی حال میں ہوگا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو کھلی کھلی نشانیاں ملیں وہ سب جانتے ہیں. یہاں تک تھا کہ آپ مردے کو کہتے کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتا، وہ زندہ ہو جاتا تھا. قرآن شریف میں ہے کہ آپ علیہ السلام جو ہیں ایک مٹی کا پرندہ بناتے تھے اور پھر اس میں پھونک پھرتے مارتے تھے تو وہ اللہ کے حکم سے جیتا جاگتا پرندہ ہو جاتا تھا. اور مشرک وہ جو وہاں اس وقت کے یہودی تھے وہ کہتے تھے کہ یہ کوئی بھوتوں کا سردار ہے جو ان کی مدد کرتا ہے. اور اس لیے اکثر جگہوں میں پھر اس کو ساتھ یہ بھی کلیریفائی کیا گیا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے تائید کی، ہم نے مدد کی، ہم نے تقویت دی اس کی روح قدس کے ذریعے. روح القدس سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہے کہ ویسے تو ہر ایک کو حضرت جبریل علیہ السلام کی تائید حاصل ہوتی ہے، لیکن حضرت عیسیٰ کے اوپر کیونکہ الزام لگایا جاتا تھا اور عیسیٰ کے جو معجزات ہیں وہ انتہائی غیر معمولی تھے، تو ان کو روح قدس کا اسپیسیفک ذکر کیا گیا کہ جبریل علیہ السلام کی خاص مدد حاصل تھی. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور لو اگر، شاء اللہ اگر اللہ چاہتا، مقتتل الذین، ماں کا مطلب اب یہاں پہ ہوگا نہیں، ویسے ماں کے تین مطلب ہوتے ہیں، کیا، جو اور نہیں. نہ قتل کرتے، تو قتل جو سادہ ہوتا ہے اس کا مطلب تو قتل ہوتا ہے، اور جو باب افتعال ہے جس سے یہ اقتتلا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے آپس میں لڑنا یا بڑے ایمفسس کے اہتمام کے ساتھ لڑنا. تو نہ لڑتے، پھر مطلب یہ بنے گا، یہاں قتل کرنا مطلب نہیں ہے اس کا. تو نہ لڑتے وہ لوگ، من بعدہم، ان کے بعد، من بعد ما، بعد اس کے کہ،
یعنی یہ بات ہے ان کے بعد، یعنی جب انبیاء دنیا سے تشریف لے گئے، اور مزید یہ کہ اس چیز کے بعد کہ جاءتہم البینات، کہ آ چکی ان کے پاس روشن نشانیاں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح دلائل ان کو مل چکے، تو اب اللہ تعالیٰ نے دلائل دینے کے بعد اب ان کو مجبور بھی کر سکتا تھا کہ نہیں، اب تم نے آپس میں اختلاف نہیں کرنا، اب تم نے جو ہدایت آئی ہے اس کے اوپر قائم رہنا ہے، لیکن ایسا ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو آزادی دی ہے دین کی اختیار کرنے میں، اور اپنی انڈرسٹینڈنگ کی انٹرپریٹیشن میں، چاہے اس کے اندر ان کے ذاتی مفادات شامل ہو کے اس انٹرپریٹیشن کو غلط کر دیں، جس کو کہتے ہیں نا انٹلیکچوئل ڈسونیسٹی کریٹ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی لحاظ سے اس پہ روک نہیں لگائی۔ وہ قیامت کا وقت ہوگا جہاں پر لوگ جھوٹ نہیں بول سکیں گے، تو دنیا میں لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ پابندی نہیں لگائی، اگر وہ آپس میں لڑتے رہے تو بس ٹھیک ہے، پھر لڑتے رہے، حالانکہ واضح دلائل آ گئے تھے تو لڑنے کی کوئی تک نہیں بنتی تھی۔ بالکل یہی چیز مسلمانوں کے اوپر بھی منطبق ہوتی ہے کہ اگر ہم مسلمان ہیں، ہم قرآن کو ماننے والے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، تو ہمارے اندر آئیڈیلی کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ انٹلیکچوئل اوپینین کا ڈفرنس ایک الگ چیز ہے، اور ایک یہ اختلاف کہ ایک دوسرے کو مرنے مارنے پہ تول جائیں، اس کی کوئی لاجک اور تک بنتی نہیں ہے جب ہمارے پاس واضح نشانیاں موجود ہیں۔ مگر کیونکہ ایک فرقہ واریت میں بھی ایک مفادات، ایک گروپ ایسا ہوتا ہے جس کے وابستہ ہوتے ہیں، کیونکہ عوام واہ واہ کرتی ہے، ان کو پیسے دیتی ہے، ان کو نذرانے ملتے ہیں، تو پھر وہ اس فرقہ واریت کو ابھارتے ہیں۔ ورنہ جن چیزوں میں بھی اختلاف ہے وہ تمام ایک تو فروعی مسائل ہیں۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بشر ثابت کرنے پہ تلا ہوا ہے، کوئی نور ثابت کرنے پہ تلا ہوا ہے، مسئلہ وہ فروعی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی ہیں، آپ بشر بھی ہیں، دونوں آپ کی حیثیت ہیں، اور قرآن اس کے اندر واضح ہے، قرآن نے دونوں طرح سے آپ کا ذکر کیا ہے۔ وہ سادہ آسان سی بات ہے، لیکن اس میں جذبات کو ابھارنا ایک دوسرے کے، یا شیعہ سنی میں جو اختلافات ہیں، جو بے شمار یہ جتنے بھی اختلافات ہیں، ان کی لاجک نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ قرآن شریف پڑھیں اور لوگوں کو قرآن شریف کی تعلیم دیں تو اس کے بعد تفرقے بازی کی گنجائش رہتی نہیں ہے۔ سمجھ آ جاتی ہے کہ ہاں جو ڈفرنس ہے وہ صرف ڈفرنس آف اوپینین ہے، وچ از فائن، بیکاز وہی ڈفرنس آف اوپینین تو ہے جس سے انسانیت ترقی کرتی ہے۔ تو یہ جس اختلاف کی بات ہو رہی ہے، یہ وہ انٹلیکچوئل ڈفرنس آف اوپینین کی بات نہیں ہو رہی، یہ اپنے مفادات کے تحت جو لوگ اختلاف کرتے ہیں اس کی بات ہو رہی ہے۔ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا، اور لیکن انہوں نے اختلاف کیا، فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ، تو ان میں سے ہیں جو ایمان لے آئے، وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، اور ان میں سے ہیں جنہوں نے کفر کیا، یعنی کچھ ان میں سے ایمان لائے اور کچھ نے ان میں سے کفر کیا۔ مطلب یہ کہ ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے انبیاء کی تعلیم کو قبول نہیں کیا اور کفر کیا واضح دلائل آنے کے باوجود، اور کچھ تھے جنہوں نے انبیاء کی تعلیم کو قبول کر لیا اور ایمان لے آئے۔ اور اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام جو تعلیم چھوڑ کے گئے تو اس کے بعد جو ماننے والے تھے ان میں سے جن لوگوں نے اختلاف کیا حق بات سے فار وٹ ایور پرسنل بینیفٹس، تو پھر اصل میں انہوں نے کفر کی راہ اختیار کی، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو سبمٹ کر دیا، مطیع ہو گئے، انہوں نے ایمان کی راہ اختیار کی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے آپس میں، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اور لیکن اللہ کرتا ہے ما یرید، یہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، مراد، خواہش، جو وہ چاہتا ہے، اللہ وہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اوورال میسج کیا ہے اس میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میسج ہے کہ یہ لوگ جو نہیں آپ کو مان رہے، اور خاص طور سے وہ لوگ جو پچھلے رسولوں کے ماننے والے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے ہیں، اور وہ بھی آپ کو تسلیم نہیں کر رہے، اور وہ تعصب میں پڑے ہوئے ہیں اور اس بحث میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہمارا نبی افضل ہے، ہم کیسے مان لیں تمہارے نبی کو۔ وہ اگر اللہ زبردستی ان کو دین پہ لانا چاہتا تو اللہ تعالیٰ لے آتا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا اسی طرح بنائی ہے کہ انسان کو دین کے معاملے میں اختیار کی آزادی دی ہے، اس کے اوپر جبر نہیں ہے۔ تو اگر اب وہ واضح نشانیاں آنے کے باوجود پہلے والے لوگ بھی لڑتے رہے اور یہ لوگ بھی اگر آپ سے لڑ رہے ہیں
اور دین قبول نہیں کر رہے ہیں، تو آپ اس میں پریشان نہ ہو کہ آپ کا کوئی قصور ہے اس کے اندر۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس۔ یہ رسول ہیں، ہم نے فضیلت دی ان میں سے بعض کو بعض پر، ان میں سے ہیں جن سے کلام کیا اللہ نے اور بلند کیے اس نے بعض کے درجات، اور ہم نے دیں عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں، اور ہم نے تائید کی اس کی روح قدس کے ساتھ۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ۔ اور اگر اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے ان کے بعد، اس بات کے بعد کہ آ گئیں ان کے پاس کھلی نشانیاں، واضح دلائل، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، پس ان میں سے ہیں جو ایمان لائے اور ان میں سے ہیں جنہوں نے کفر کیا۔ اور اگر اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے، لیکن اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، یا کا مطلب اے، الذین وہ جو، اور یہ ایو ہے جو ہے یہ اس کے بیچ میں آتا ہے، جب الف لام آ رہا ہو نا تو یہ یلذین اچھا نہیں لگتا بولنے میں، اس لیے ایو ہا لگا دیتے ہیں، اس کا ویسے مطلب کوئی نہیں ہوتا۔ اور بعض اوقات پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ یا کو محذوف کر دیتے ہیں اور صرف کہتے ہیں ایوہ الذین، ایوہ الناس، وہ یہ خطبہ حج میں آپ نے سنا گا، وہ کہتے ہیں ایوہ الناس، ایوہ الناس، تو وہ یا انڈرسٹوڈ ہوتا ہے اس میں۔ تو یا ایوہ الذین، اے وہ جو آمنو ایمان لائے، یعنی اے ایمان والو، انفقو انفاق کرو، خرچ کرو۔ یہ پیچھے ڈیٹیل میں اس کا ذکر ہو چکا ہے کہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں، اور کون ہے جو قرض دے گا اللہ کو کہ اللہ تعالیٰ اس کو پھر کئی گنا بڑھا چڑھا کے اس کو واپس کرے۔ تو خرچ کرو، اور انفقو میں یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ انفاق کا مطلب ہی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ مما، من ما کو پھر جب فلو میں پڑھتے ہیں وہ مما بن جاتا ہے۔ رزقناکم، ہم نے رزق دیا تم کو۔ یہاں ویری امپورٹنٹ بات، بالکل سورہ بقرہ کی شروع میں بھی یہی بات تھی کہ ایمان والوں خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے۔ جو ہمیں غلط فہمی ہو جاتی ہے بعض اوقات کہ یہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں اور ہم نے بڑی محنت سے پیسے کمائے ہیں، یہ ہمارے ابا جی بڑی محنت سے کما کے ہمارے لیے چھوڑ گئے تھے، اور یہ ہمارا ذاتی استحقاق ہے، اور ہم نے پتہ نہیں کسی کے اوپر احسان کر دیا ہے کہ اللہ کی راہ میں ہم نے خرچ کیا ہے۔ نہیں، کسی پہ احسان نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذرا نوازی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے الفاظ استعمال فرماتے ہیں کہ کون ہے جو قرض دے گا اللہ تعالیٰ کو، حالانکہ وہ تو بے نیاز ہے، اس کو تو کوئی دینے والا نہیں، وہ سب کو دینے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کو قدر بخشتے ہیں، عزت افزائی فرماتے ہیں جب اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، مگر انڈر لائن جو ریالٹی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم جو بھی خرچ کرتے ہیں ان میں ہمارا کوئی احسان نہیں کسی اوپر، ہم کون سا پلے سے خرچ کرتے ہیں، ہم جو بھی خرچ کرتے ہیں اللہ کے دیے ہوئے میں سے کرتے ہیں۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے رزق ہمیں عطا فرمایا ہے یہ اس کا دیا ہوا ہے، یہ اس کی امانت ہے ہمارے پاس۔ اب ہم سے یہ سوال ہوگا کہ یہ امانت کیسے خرچ کی، جو سورہ تکاثر میں آتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اگر ہم نے یہ ساری اپنی عیش عشرت میں خرچ کر دی، فضول خرچیاں کر دیں، غلط کاموں میں خرچ کر دیں، تو ہم کر نہیں سکتے، یہ ہمارا استحقاق نہیں ہے۔ ہم اس کو اپنی جائز ضروریات پہ خرچ کر سکتے ہیں، یہ ہمارے پاس آپشن ہے، اور یہ ہمارے پاس آپشن ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اس معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ کا سسٹم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو انسانوں کی ول پر چھوڑا ہے۔ حکومت جو ٹیکس لے سکتی ہے وہ تو ویلتھ کا 2.5% ہے، اس کے اوپر جتنا کچھ بھی ہے اس کی ریکمنڈیشن ہے، اس کے اوپر فورس نہیں کیا گیا کہ حکومت زبردستی لے لے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سے اوپر زبردستی کی کوئی چیریٹی بتائی جائے۔ جو فکس چیریٹی، جو لازمی چیریٹی کی گئی ہے وہ 2.5% ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آخرت کے لحاظ سے بھی بس وہی لازمی چیریٹی ہے، نہیں۔ یہ سمجھنا چاہیے کہ مثال کے طور پہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی ہے جس کے ہمسائے میں کوئی بھوکا سو گیا اور اس نے پیٹ بھر کے کھا لیا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔
تو یہ بالکل کلیئر ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے ہمسائے فاقے کر رہے ہو اور آپ پیٹ بھر کے کھا رہے ہو کہ میں نے تو زکوٰۃ دے دی ہے بس میرا مسئلہ حل ہو گیا. جو ہم نے پیچھے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا، جس وقت جنگ مسلط ہو جاتی ہے، جہاد کی ضرورت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو ضرورت سے زائد ہے اس کو خرچ کر دو. اس کی ایکسٹینشن ہے، کیونکہ لوگ فاقوں سے مر رہے ہیں اور آپ عیش کر رہے ہیں، تو یہ دین میں نہیں ہے. ہاں، حکومت آپ سے زبردستی پیسے لے کے فاقوں مرنے والوں کو نہیں دے سکتی. بالکل جس طرح دین اختیار کرنے میں جبر نہیں ہے، اسی طرح انفاق کرنے میں بھی 2.5% کے علاوہ جبر نہیں ہے. مگر یہ حقیقت ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب ہم کچھ خرچ کرتے ہیں تو ہم اپنے پاس سے نہیں کرتے. وہ ہمارا مال نہیں ہوتا جس کو ہم خرچ کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال ہوتا ہے، اور دیے ہوئے میں سے دیتے ہیں. تو اس نے ہمیں دیا، ہم نے آگے دے دیا، تو وہ بس ہم نے اسی کی دی ہوئی چیز وہاں پہنچا دی جہاں اس کی جائز ضرورت تھی. اس میں ہمارا کمال کوئی نہیں ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ جب وہ ہمیں توفیق دے دیتا ہے تو اس کے اوپر ہمیں جزا بھی عطا فرما دیتا ہے. تو اے ایمان والو، خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے دیا تم کو، من قبلی، اس سے پہلے، ان یاتیا، کہ عطا یاتی کا مطلب ہوتا ہے آنا، کہ آ جائے، یومن، وہ دن. یہ اس پہ پیش ہے تو یہ رفع ہے. تو خرچ کر لو مال اپنا اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ نہیں ہے کہ قیامت کا دن جب آئے گا تو عین قیامت کے دن آنے سے کچھ دن پہلے تک خرچ کر لو. مطلب یہ کہ تمہاری قیامت تو شروع ہو جائے گی جب تمہاری موت آ جائے گی. تو اپنی موت کا وقت آنے سے پہلے پہلے خرچ کر لو اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے. اس کو سینچ سینچ کے نہ رکھو، اس کی سونے چاندی کے انبار نہ لگاؤ اور پلاٹوں کے ڈھیر نہ لگاؤ اور بینکوں کے اندر بینک بیلنس بڑھاتے نہ چلے جاؤ. موقع سے فائدہ اٹھاؤ، خرچ کر لو جتنا عرصہ زندگی ہے. کتنا عرصہ زندگی ہے یہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی جائز ضروریات، موجودہ ضروریات، ایک ریزنیبل حد تک فیوچر کی ضروریات، ان کے مد نظر رکھو اور اس کے بعد خرچ کرو. کیونکہ آج جو خرچ کر لو گے وہ اس دن کام آ جائے گا، وہ تمہیں بدلے میں ملے گا وہاں پہ. یہ ایک ایسا سودا ہے، ایک ایسی تجارت ہے جس میں کوئی نقصان نہیں ہے، جس میں کوئی گھاٹا ہو نہیں سکتا. یہ وہ تجارت ہے. اس دن کیا ہوگا؟ لا بیع فیہ، اس دن کوئی تجارت نہیں ہو سکے گی، اس دن کوئی سودا نہیں ہو سکے گا، کوئی خرید و فروخت نہیں ہو سکے گی. جتنے ہم کروڑوں روپے، اربوں روپے بھی چھوڑ کے مرے ہوں گے، اس دن ہم کہیں گے یہ اربوں روپے ہم سے لے لو اور ہمیں جہنم سے بچا لو. اس دن کچھ بھی نہیں ہوگا. اس دن اگر کسی کے پاس اور زمین کے برابر سونا بھی ہوگا تو وہ دے کے کہ یہ فدیے میں دے کے چھوٹ جاؤں، تو وہ نہیں چھوٹ سکے گا. تو اس دن کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی. ولا خلۃ، یہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ویسے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، خلیل اللہ. خلا بیسیکلی کہتے ہیں سوراخ کو، اور پھر یہ ایک گھاس ہوتی ہے جو میٹھی ہوتی ہے اور اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ مٹھاس جو ہے نا سوراخ کر کے گھاس کے اندر چلی جاتی ہے. بٹ مقصد یہ ہے کہ وہ ایک میٹھی گھاس کے لیے، تو دوستی بھی اسی طرح میٹھی ہوتی ہے. تو پھر یہ میٹافوریکلی ایکچولی دوستی کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اور کوئی دوستی نہیں ہوگی، نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ کوئی مطلب یہ کہ کوئی دوستی کام نہیں آئے گی. ولا شفاعت، اور کوئی شفاعت نہیں ہوگی، کوئی سفارش نہیں ہوگی. یہ جو روٹ ورڈ ہے نا اس کا، شین، فے اور عین، شفعن، اس کا ویسے مطلب ہوتا ہے ایون کرنا، جفت بنانا. یعنی ایک وطر ہوتا ہے جس کو اردو میں ہم طاق کہتے ہیں اور انگریزی میں آڈ نمبرز کہتے ہیں. تو شفعن جو ہے اس کو انگریزی میں ایون کہا جاتا ہے اور اردو میں اسے جفت کہا جاتا ہے. تو جوڑا بنانا بیسیکلی. تو جب آپ کسی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اس کی سفارش کرتے ہیں، تو ایک طرح سے اس کے ساتھ جوڑا بن جاتا ہے. تو اسی سے پھر یہ سفارش کا لفظ نکلا ہے، جس کو شفاعت بھی کہتے ہیں اور اردو میں شفاعت کا لفظ بھی قیامت کے پرسپیکٹو میں کامنلی یوز ہوتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شافع محشر ہیں. اب وہ کیسے ہیں وہ بعد میں آئے گا، لیکن یہاں یہ بتایا ہے کہ اور شفاعت کام نہیں آئے گی. اس میں ایک چیز صرف آپ نوٹ کیجئے جو میں بعد میں بھی آپ کو بتاؤں گا، کہ ایک ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں لائے نفی جنس. اس میں لام الف لا کے بعد جو ناؤن آتا ہے نا اس میں نصب ہوتی ہے، یہاں وہ نہیں ہے. تو لائے نفی جنس کا تو مطلب ہوتا ہے کسی قسم کی کوئی چیز نہیں ہو سکتی، بٹ یہاں اس سینس میں نہیں ہے. مگر اوورال مطلب مفہوم اس کا یہی ہے کہ اس دن خرید و فروخت کام نہیں آئے گی، اس دن دوستی کام نہیں آئے گی، اس دن سفارش کام نہیں آئے گی. کیونکہ مشرکین نے یہ زیوم کیا ہوا تھا کہ جن سے ہم پکارتے ہیں،
جن کے ہم نذرانے چڑھاوے چڑھاتے ہیں، یہ ہمارے سفارتی ہیں، اور قیامت والے دن یہ ہماری سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں بچا لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیٹیگوریکلی فرما دیا کہ سفارش کام نہیں آئے گی۔ بل کافرون ہم الظالمون، اگر یہاں ہم نہ بھی ہوتا تو ول کافرون الظالمون کا مطلب تھا کہ اور کافر ظالم ہے۔ جب ہم بیچ میں آ گیا اور کافر، وہ تو ظالم ہے، یعنی ایک ایمفیسس ہو گیا کہ اصل میں جو اپنے اوپر ظلم ڈھانے والے ہیں وہ تو کافر ہی ہیں۔ جو لوگ انکار کرنے والے ہیں، جو لوگ، اور یہاں پرٹیکولرلی جس بات کی بات ہو رہی ہے وہ انفاق کی بات ہو رہی ہے، کہ وہ لوگ جو انفاق سے انکار کرتے ہیں، جو کنجوسی کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، اور اپنا مال بچا بچا کے رکھتے ہیں یا فضول خرچوں میں ضائع کرتے ہیں، تو بنیادی طور پہ یہ عمل اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار ہے۔ اور یہ لوگ جو انکار کرتے ہیں پھر یہ اپنی جانوں پر ظلم ڈھاتے ہیں، کیونکہ آج وہ خرید و فروخت ہو سکتی ہے، آج اگر ہم نقد قربان دے دیں گے تو کل وہ نفع کے ساتھ قیامت والے دن ہمیں مل جائے گا۔ لیکن وہ لوگ جو آج وہ پیسہ بچا لیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے لیے سیو کر لیا، حالانکہ وہ سیو نہیں ہوتا۔ آپ کا تو پیسہ وہ سیو ہوگا جو اللہ کی راہ میں خرچ ہو گیا، کیونکہ وہ آپ کے ساتھ وہاں پہنچ جائے گا، وہاں جا کے مل جائے گا۔ سیونگ تو وہ ہوتی ہے، سیونگ وہ تھوڑی ہوتی ہے اگر مثال کے طور پر کسی کے پاس ایوب خان کے زمانے کے نوٹ ہوں، اور وہ نوٹ سیو کرتا رہے اور سیو کرتا رہے اور سیو کرتا رہے، اس کو پتا ہوگا یہ کرنسی چینج ہو جانی ہے، اور پھر بھی اس کو سیو کر کے رکھے اور سمجھے کہ یہ میری سیونگ ہو گئی ہے، ظاہر سی بات ہے وہ احمق ہے۔ یہ نوٹ قیامت والے دن نہیں چلنے، قیامت والے دن وہ نوٹ چلیں گے جو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے گئے ہوں گے، وہ اعمال بن کر ساتھ جائیں گے اور وہاں پر میدان میں رکھے جائیں گے۔ اس سے پھر آپ خرید و فروخت اعمال کی ہوگی جو آپ کے غلط اعمال کو نگیٹ کریں گے۔ تو جو لوگ آج ہی سمجھ رہے ہیں کہ نہیں نہیں ہم نے بڑی عقل مندی کی ہے کہ ہم نے ایوب کے دور کے نوٹ سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں، تو پھر اصل میں وہ بیوقوف ہیں اور اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے ہیں۔ یہ فاروق صاحب نے پوچھا ہے کہ جی یہ انفقوا مما رزقناکم کا کیا یہ مراد ہے کہ یہ جو جائز طریقوں سے کمایا گیا ہے؟ نہیں، اس میں یہ مراد نہیں ہے، یہ تو ویسے ہی انڈرسٹوڈ ہے کہ ہم نے حلال طریقے سے پیسے کمانا ہے اور اسی میں سے خرچ کرنا ہے۔ لیکن یہاں صرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم جو بھی مال خرچ کرتے ہیں وہ ہمارا نہیں ہے، وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اس حقیقت کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ تو جب اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کر رہے ہیں تو پھر دل پہ تنگی نہیں آئے گی، جب یہ انڈرسٹینڈنگ کلیئر ہو جائے گی یہ تو اللہ نے دیا ہے۔ اب آگے ایک بندہ فاقے سے مر رہا ہے تو میرے پاس حق ہی نہیں ہے کہ میں اپنے پاس اس مال کو رکھوں اور کی بھوک نہ مٹاؤں۔ تو جب یہ انڈرسٹینڈنگ کلیئر ہو جائے گی تو پھر خرچ کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ اس طرف ایمفسس فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون۔ اے ایمان والو، خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے رزق دیا تم کو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں خرید و فروخت نہیں ہوگی، جس میں دوستی کام نہیں آئے گی، جس میں سفارش کام نہیں آئے گی، اور انکار کرنے والے ہی اصل میں اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس اللہ کو کچھ لوگ کہتے ہیں یا کچھ محذوف ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی اللہ ہی معبود حقیقی ہے، اور کچھ لوگ کہیں گے کہ نہیں یہ کنٹینیوڈ ہے کہ اللہ وہ ہستی ہے، مراد پھر وہ یہ کہیں گے کیا ہستی ہے؟ لا الہ الا ہو، جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ اور الہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں ڈیٹیل سے کہ الہ بنیادی طور پہ وہ ہستی ہوتی ہے جو حیران کر دے، جو ایسا اسباب کے بغیر کام کر سکے جو انسان حیران پریشان ہو جائے، تو وہ ہستی اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ اگر ہم سمجھیں کہ مثلاً کسی کو بیٹا چاہیے اور وہ جا کے کوئی میڈیکل اس کی ٹریٹمنٹ کرواتا ہے کہ جی مجھے اولاد چاہیے اور میڈیکل ٹریٹمنٹ ہو گیا اور مجھے اولاد مل جائے، تو وہ تو ہے اسباب کے ساتھ۔ اور اگر وہ جا کے کسی در پہ جا کے مانگے کہ مجھے یہ اولاد دے دو اور اس کو اولاد مل جائے، تو اب یہ تو کسی اسباب کے ذریعے نہیں ملی، تو اس کا مطلب ہے کہ جس نے اس سے مانگا وہ ہستی الہ ہے۔ تو اگر کسی نے اولاد مانگنی ہے تو جس سے وہ مانگ رہا ہے وہ الہ ہے، اور لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی الہ ہے نہیں۔
تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا آپ کسی سے مانگ نہیں سکتے، جو سورہ فاتحہ میں بھی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی یہ جو اسباب کے بغیر مانگنا ہے، یہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگا جا سکتا۔ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے جو اسباب کے بغیر آپ کی مدد کر سکتی ہے۔ ویسے مانگنے کو تو آپ اپنے بھائی سے کہیں گے کہ پانی کا گلاس دے دو، تو آپ نے اس سے مانگا، اس نے اٹھ کے آپ کو پانی کا گلاس دے دیا۔ اس میں انڈرسٹینڈنگ یہ بڑی کلیئر ہوتی ہے کہ جب آپ اپنے کسی بھی انسان سے کہتے ہیں کہ مجھے یہ چیز دے دو، تو آپ کو نہیں پتا کہ اس میں دینے کی کیپیسٹی ہے کہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آپ ایک بندے کو کہہ رہے ہیں مجھے پانی دے دو اور وہ چل پھر ہی نہ سکتا اور آپ کو پتا نہ ہو سکتا ہے وہ پانی دینے لگے اور پانی دینے سے پہلے ہی وہ فوت ہو جائے۔ تو اینی تھنگ کین ہیپن۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آل مائٹی ہے، اس کے بعد ہر طرح کی کیپیسٹی، ہر طرح کی طاقت ہے۔ اس کو کوئی روک نہیں سکتا اگر وہ آپ کو کوئی چیز دینا چاہے، اور اس کو کوئی روک نہیں سکتا اگر وہ آپ کو کوئی چیز نہ دینا چاہے۔ اور وہ جو اگلا الفاظ ہے الحی ہے، وہ تو ہمیشہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اس کے ساتھ یہ مسئلہ بھی نہیں ہے کہ آپ کوئی چیز مانگیں اور وہ ارادہ فرمائے آپ کو دینے کا، تو معاذ اللہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اس سے پہلے فوت ہو جائے۔ باقی جتنی ہستیاں ہیں ان کے ساتھ یہ پرابلم ہے کہ وہ پہلی بات تو ان میں کیپیسٹی ہی نہیں ہے۔ مثلا فرشتے ہیں، روح قدس آئے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی تو اللہ کے حکم سے کی۔ اللہ کے حکم کے بغیر انسانوں کو تو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا نا، فرشتوں میں تو یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ ادھر سے ادھر ہو سکے اللہ کی مرضی کے بغیر۔ وہ تو اس سے ڈرتے رہتے ہیں اور اس کو جو جو کہتا ہے اس کو ہو بہو فالو کرتے رہتے ہیں۔ تو آپ مانگیں کہ جبریل علیہ السلام میری مدد کرنے، ان کے پاس یہ کیپیسٹی نہیں ہے۔ ان کو تو اللہ سے مطلب وہ تو اسباب یا بغیر اسباب ان کو اجازت ہی نہیں ہے۔ وہ مدد صرف اس وقت کریں گے جب اللہ کا حکم ہوگا۔ تو پھر اگر وہ صرف اس وقت کریں گے کہ اللہ کا حکم ہوگا، تو کوئی جبریل علیہ السلام سے مدد مانگے تو انتہائی جاہل ہے۔ پھر وہ مدد اللہ سے مانگے جس نے حکم دینا ہے، وہ تو کر ہی نہیں سکتے۔ آپ جائیں جبریل صاحب میری مدد کریں، وہ کہیں گے میں تو کر نہیں سکتا، جائیں اللہ سے مدد مانگیں، وہ حکم دے گا تو میں کروں گا۔ تو پھر کوئی بیوقوفی ہوگا جو جبریل علیہ السلام سے مدد مانگے گا۔ اگر ایک اس کی مثال لوگ دیتے ہیں، اس سے ملتی جلتی مثال قرآن شریف میں ہے تو شاید یہ مثال دی جا سکتی ہے، ورنہ اپنے تک گھڑ کے اللہ کے متعلق مثالیں بیان کرنا بھی اچھا آئیڈیا نہیں ہوتا۔ کہ ایک رئیس ہے، بہت امیر ہے اور وہ ساروں کو دے رہا ہے۔ اب ایک آدمی جو اس سے مانگ رہا ہے، اس کا فقیر ہے، اس سے لے کے کھاتا ہے، تو ایک آدمی اس کے پاس پہنچ جائے کہ تم مجھے دے دو، تو وہ کہے گا میں تو خود اس سے لے کے کھا رہا ہوں، جاؤ اسی سے مانگو۔ جس رئیس سے میں لے کے کھا رہا ہوں تم اس سے مانگو، میں تو خود فقیر ہوں۔ تو آپ کو پتا بھی ہے کہ وہ رئیس موجود ہے، یا تو آپ کو پتا نہ ہو یا آپ کی ایکسس نہ ہو۔ جب آپ کی ایکسس بھی ہے، یعنی اسباب کے معاملے میں تو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ اچھا یہ ایک امیر آدمی مجھے نظر آ رہا ہے فزیکلی، تو میں اسے مدد مانگ رہا ہوں، اور آپ مدد مانگ سکتے ہیں دنیاوی طور پہ اسباب کے ساتھ۔ وہ کتنا اچھا آئیڈیا، مانگنی چاہیے نہیں مانگنی چاہیے ڈبیٹ ہے۔ لیکن اب آپ کو ایکسس، اگر آپ نے کسی فوت شدہ بزرگ سے مدد مانگنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے، تو ایکسس میں تو کوئی ڈفرنس نہیں ہے نا اپیرنٹلی۔ یہ کلیئر ہے کہ اللہ تعالیٰ مدد کرنے پہ قادر ہے، کو فوت شدہ بزرگ مدد کرنے پہ قادر ہے، تو اسباب کے بغیر تو اللہ کے سوا کوئی بھی مدد کرنے کا قادر نہیں ہے، یہ بھی کلیئر ہے۔ تو پھر کتنی جہالت کی بات ہے کو اللہ کو چھوڑ کے کسی اور سے مدد مانگی جائے، اور یہ ڈیفینیٹلی شرکی عمل ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں۔ هو الحی، وہ حی ہے، وہ زندہ ہے، یعنی یہ معبود ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ذات زندہ ہو۔ اگر وہ کسی وقت ٹیمپریریلی بھی مر جائے تو پھر جو کائنات ہے اس کا کیا ہوگا؟ جیسے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بھی مانتے ہیں، ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ مر گئے، تو پھر جب مر گئے تو پھر کائنات کا کیا ہوا؟ تو وہ معبود ہو ہی وہ سکتا ہے جو ہمیشہ زندہ ہو، اور جو زندہ ہمیشہ نہیں ہے، ظاہر ہے وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیشہ زندہ رہنے والی ہستی صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ القیوم، یہ قائم سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے جو خود بھی قائم ہو اور دوسروں کو بھی قائم رکھے، دوسروں کو بھی سنبھالے۔ تو معبود وہی ہو سکتا ہے جو اپنی ساری مخلوق کو سنبھالے، سب کا قائم رکھنے والا ہو، اس کے علاوہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اب کیا باقی ہستیاں بھی ایسی ہیں جو خود بھی قائم ہیں اور دوسروں کو بھی قائم؟ نہیں، کوئی ایک ہستی بھی ایسی نہیں ہے جو اپنے بلبوتے پہ قائم ہو۔ جس کے پاس بھی حیات ہے وہ اللہ کی دی ہوئی ہے، تو اپنے بلبوتے پہ تو کوئی بھی قائم نہیں ہے۔
جب اپنے بلبوتے پہ کوئی بھی قائم نہیں ہے تو معبود ہونے کے لائق بھی نہیں ہے. وہ ایک ہی ہستی ہے, اسی کی عبادت ہو سکتی ہے, اسی سے مدد مانگی جا سکتی ہے. لا تأخذہ, اخذ کرنے کا مطلب پکڑنا, اور مونس اگر آئے گی تو اس کے ساتھ پھر تأخذ آئے گا, مذکر ہوگا تو یاخذ آئے گا. لا تأخذہ, نہیں پکڑتی اس کو, سیناتن, سیناتن کا مطلب ہوتا ہے اونگ, تو نہیں پکڑتی ہوں مطلب اس کو اونگ نہیں آتی, اس کو اونگ لاحق نہیں ہوتی. ولا نوم, اور نہ ہی نیند. نیند بھی ہم الصلاۃ خیر من النوم جو فجر کی نماز اذان میں ہوتا ہے, تو نہ اس کو اونگ لاحق ہوتی ہے اور نہ اس کو نیند لاحق ہوتی ہے. یہ دو کیوں بتائی گئی؟ یہ ایک سٹائل ہے, کیونکہ اونگ نیند کی بالکل ابتدائی کیفیت ہوتی ہے, اور نوم جو ہے وہ گہری نیند کا مطلب ہوتا ہے, یعنی نیند کی ابتدا اور انتہا کوئی چیز اس کو لاحق نہیں ہوتی, اس کو سونے کی ضرورت پیش نہیں آتی, تو وہ کبھی سوتا نہیں. اور اگر خدا سو جائے تو پھر اسی کائنات کا کیا ہوگا؟ خدا ہونے کے لیے تو یہ لازم ہے کہ وہ ہمہ وقت ہوشیار ہو, اور وہ ذات بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے جس کو نیند کی حاجت نہیں ہے. ورنہ جن کو بھی لوگ خدا کے شریک مانتے ہیں, اور جو عربوں میں بھی جو یہ شرک شروع ہوا تو اوریجنلی تو وہ اپنے نیک بزرگوں کو ہی اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے, اور فرشتوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے. تو جو نیک بزرگ جب زندہ تھے تو ایوری بڈی نوز کہ جتنا مرضی کوئی نیک بزرگ ہو اس کو نیند کی حاجت ہوتی ہے. یعنی ایک تو قصے کہانیاں ہوتی ہیں نا کہ وہ ایک فلاں بزرگ تھے تو 40 سال تک سوئے ہی نہیں, اور 40 سال تک ایک ہی وضو سے نماز پڑھتے رہے, اور انہوں نے کچھ کھایا ہی نہیں. وہ قصے کہانیوں کو تو اگر کوئی بلیو کرنا چاہتا ہے تو خیر پھر وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے, لیکن لاجیکلی اسپیکنگ جس نے فزیکلی اپنے سامنے کسی بزرگ کو دیکھا ہو, مطلب بزرگ تو ہر دور میں ہو سکتے ہیں اور اللہ کے نیک بندے ہر دور میں ہوتے ہیں اور ہوں گے, تو کوئی یہ کلیم کر دے اللہ کا نیک بندہ کہ جی میں اگلے 40 سال کچھ کھاؤں پیوں گا نہیں, اور اس کو آپ آبزرو کر لیں تو یو ول انڈرسٹینڈ کہ یہ کہانی کے ساتھ تک سچ ہو سکتی ہے. تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن شریف میں ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ کھانا کھاتے تھے. تو مثلاً ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب جانتے ہیں کہ آپ کھاتے بھی تھے, پیتے بھی تھے اور سوتے بھی تھے. تو آپ جب سو جاتے تھے تو اس کے بعد اگر کسی نے آپ سے مدد مانگنی ہوتی تو پھر وہ سوئے ہوئے کیسے مدد کرتے؟ تو یہ ہستی صرف اللہ تعالیٰ کی ہے جس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, یہ اس لہو کو کہتے ہیں خبر مقدم, یعنی ایکچولی یہ اصل تھا کہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے اس کا ہے, لیکن یہ لہو آ گیا پہلے, تو اس کا مطلب ہے کہ اس ہی کا ہے, پھر اس سے ایمفیسس آ جاتا ہے جب آپ الفاظ آگے پیچھے کر دیتے ہیں. اس ہی کا ہے, اسی کا ہے جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. من, کون, ذا کا مطلب ویسے ہوتا ہے کر سکنے والا, ذی وقار, وقار والا, ذو الجلال, جلال والا. یہاں من دلذی, یہ پورے کا جو با محاورہ ترجمہ ملتا ہے کہ ہے کون, کون ایسی ہستی ہے, یشفع, جو شفاعت کرے, جو سفارش کرے, عندہ, اس کے حضور, الا باذنی, اس کے اذن کے بغیر, اس کی اجازت کے بغیر. کون ہے, کس کی یہ حیثیت ہے جو اللہ کے حضور کسی کی سفارش کر سکے اس کی اجازت کے بغیر؟ یعنی جو پیچھے ہم نے ڈسکس کیا تھا نا کہ لا شفاعت ان میں لا نفی جنس نہیں ہے, لا شفاعتن نہیں ہے, تو وہ مطلب یہ تھا کہ سفارشیں کام نہیں آئیں گی, وہ اس کا مراد یہ تھی. وہ مطلقاً نفی نہیں تھی, ایک سفارش ہو سکتی ہے مگر اس سفارش میں شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت ہو. اس کی اجازت کے بغیر کسی میں یہ جرت نہیں کہ وہ سفارش کر سکے. پڑھ لوں, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. اللہ ہے, اللہ وہ ہستی ہے یا اللہ معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. وہ زندہ ہے, سب کا قائم رکھنے والا ہے, اس کو نہیں لاحق ہوتی اونگ اور نہ نیند,
اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، اور کون ہے، کس کی یہ ہستی ہے کہ وہ سفارش کر سکے اس کے حضور اس کی اجازت کے بغیر۔ یعلم، وہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم وما خلفہم، یہ ہم پہلے محاورہ پڑھ چکے ہیں کہ بین ایدیہم ویسے لفظی طور پر دونوں ہاتھوں کے درمیان، یعنی جو چیز سامنے موجود ہو اس کو کہتے ہیں بین ایدیہم، اور خلفہم کا مطلب یعنی پیچھے۔ تو جو ان کے سامنے ہے، جو ان کے پیچھے ہے، جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، مطلب یہ ہے کہ جو ان کا مستقبل ہے اور جو ان کا ماضی ہے، سب کچھ وہ جانتا ہے۔ اب یہ اس کی لاجک بیان ہو رہی ہے کہ اس کے حضور کسی نے سفارش کرنے کی تک کیا بنتی ہے؟ سفارش وہاں پہ ہوتی ہے جہاں پہ آپ جاتے ہیں اور مثلاً پولیس والے کسی کو پکڑ کے لے گئے اور آپ ان کو جا کہتے ہیں آپ کو غلطی لگ گئی، یہ تو بڑا شریف آدمی تھا، یہ تو اس پہ کسی نے جھوٹا الزام لگا دیا ہے۔ عدالت میں جا کے آپ دلیلیں دیتے ہیں کہ یہ پولیس کو غلطی ہوئی ہے یا کسی نے اس کے خلاف غلط کیس بنایا ہے، جج صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے، ہم آپ کو بتا رہے ہیں، یہ دیکھیں یہ ثبوت ہے، یہ ثبوت ہے، یہ ہمارا آرگومنٹ ہے۔ وہاں جا کے آپ کسی کا کیس لڑتے ہیں، کسی کی حمایت کرتے ہیں، کسی کی سفارش کرتے ہیں۔ کہیں نوکری پہ ایک بندہ گیا، وہ انٹرویو میں فیل ہو گیا اور آپ جا کے ان کو مالک کو ملتے ہیں کہ جی آپ کے ایچ آر والوں نے انٹرویو کیا ہے، وہ اس میں کوئی ایرر ہو گئی ہے، اس دن وہ بندہ بیمار تھا اس لیے انٹرویو ٹھیک نہیں ہوا، بندہ تو بہت قابل ہے، بہت لائق ہے، میں اس کو کب سے جانتا ہوں، آپ تو جانتے ہی نہیں ہیں، میں تو جانتا ہوں، اس لیے میں آپ کو سفارش کر رہا ہوں۔ سفارش ہوتی ہی اس بیسس پہ ہے کہ جس کے حضور سفارش کی جا رہی ہے اس کے پاس علم کم ہے ایک پرٹیکولر شخص کے متعلق، اور آپ کے پاس علم زیادہ ہے، کیونکہ ایک بادشاہ جو ہے اس کو ہر ایک کی معلومات نہیں ہو سکتی۔ اگر ہمارا وزیر اعظم ہے تو اس کو پاکستان میں اگر 20-22 کروڑ لوگ رہتے ہیں تو ہر ایک کے متعلق اس کو معلوم نہیں ہے، تو کوئی جا کے جو اس کا قریبی ہے اس کو جا کے سفارش کر کے بتا دیتا ہے کہ یہ بندے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس بندے کو فلان جگہ پہ میرٹ پہ آنا چاہیے تھا، یا جو بھی ہوا ہے، یا اس پہ غلط کیس میں۔ تو کیونکہ ازمپشن یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس نالج نہیں ہے، ہم آپ کو نالج دے رہے ہیں، آپ کے علم میں اضافہ کر رہے ہیں، یہاں تو ایسا ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو وہ ہستی ہے جو ہر چیز کو جانتا ہے، اس کو بھی جانتا ہے جو ابھی موجود ہے، اس کو بھی جانتا ہے جو ماضی میں گزر چکے ہیں، اور اس کو بھی جانتا ہے جو مستقبل میں ہونا ہے، سب کچھ تو وہ جانتا ہے، تو اس کے بعد سفارش جا کے کرنی کس چیز کی ہے؟ کون جا کے کوئی شیخ جا کے کہیں گے کہ جی یہ میرا مرید تھا، اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دیں؟ کیوں؟ اس میں آرگومنٹ ہونا چاہیے نا کہ اس کو اس لیے چھوڑ دیں کیونکہ اصل میں تو یہ بڑا اچھا تھا، فرشتے غلطی سے پکڑ کے لے آئے ہیں اس کو، تو اگر فرشتہ غلطی سے پکڑ کے لے آئے ہو تو فرشتوں سے تو غلطی شاید ہو سکتی ہو، اللہ تعالیٰ کی نالج میں ہوگا، پھر اگر غلطی ہوئی ہے تو وہ پھر شیخ صاحب کو کہنے کی تو ضرورت پیش نہیں آئے گی، بلکہ شیخ صاحب وہ ہستی ہیں جن کو پتہ نہیں ہے کہ مرید نے ان سے اوجھل ہو کے کیا کیا غلط کام کیے جس کی وجہ سے وہ پکڑا گیا، بیکاز وہ آل نوئنگ نہیں ہے۔ یہاں معاملہ الٹ ہے، یہاں جس کے حضور سفارش کرنے کی لوگ کوششیں کر رہے ہیں، اپنے سفارشی اکٹھے کر رہے ہیں اور ان کے مزاروں پہ جا کے یا ان کے بتوں پہ جا کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں کہ یہ کل کو ہمارے سفارشی ہوں گے، وہ الٹ کیس ہے، وہ تو لیس نالجبل ہیں، اور جس کے حضور سفارش کیا رہی ہے وہ آل نوئنگ ہے، تو وہ سب کچھ جانتا ہے۔ ولا یحیطون بشیء، اور نہیں وہ احاطہ کر سکتے کسی چیز کا، کچھ بھی، من علم ہی، اس کے علم میں سے، یعنی علم تو اللہ کے پاس ہے، تو آپ نے تو اس کو کیا بتانا ہے، بلکہ آپ کے پاس بھی جو علم ہے وہ لمیٹڈ ہے، اور اس کے دیے ہوئے میں سے ہے جس کو آپ احاطہ کرتے ہیں، جتنا وہ آپ کو دیتا ہے، الا بما شاء، مگر جتنا وہ چاہے۔ تو عظیم سے عظیم ہستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، آخری رسول ہیں، نبی ہیں، آپ کے پاس جو علم ہے ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے وہ کتنا علم ہوگا، لیکن وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، نمبر ون۔ نمبر ٹو، جتنا اللہ نے دیا ہے آپ کے پاس اتنا ہی ہے، اگر اللہ نے جس چیز میں آپ کو علم نہیں عطا فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس علم کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ تو دنیا کی کوئی ہستی، چاہے وہ جبریل ہوں، چاہے وہ نبی ہوں، چاہے وہ ولی ہوں، چاہے جو مرضی ہوں، وہ اللہ کے دیے ہوئے علم سے بڑھ کر نہیں حاصل کر سکتے، جتنا اللہ چاہے گا اتنا ہی حاصل کرے، چاہے ہمارے سائنٹسٹ ہوں۔ اور یہ فرشتوں نے بھی شروع میں یہی کہا تھا، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو تو نے ہمیں عطا فرمایا۔ ہمارے ہاں دینی لحاظ سے دیکھیں تو لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ کوئی ہمارے بزرگ ہیں جو اللہ سے بڑھ کے جانتے ہیں جو وہاں جا کے ہماری سفارش کریں گے،
دنیاوی لحاظ سے دیکھیں تو ہم اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جو سائنسدان ہیں ان کے پاس کو بڑی نالج ہے، اور ایسی نالج ہے جو شاید خدا سے بھی بڑھ کے ہے، اور اس کے بعد ہم اپنے ایسے قوانین بنانے شروع کر دیتے ہیں جن کے اندر ہم خدا کی منع ہوئی چیز کی ہوئی چیزوں کو حلال کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کرنا شروع کر دیتے ہیں، چاہے وہ آئلی قوانین ہو جو ہمارے بنائے جاتے ہیں، یا ویسٹ کے اندر جو بے شمار قوانین بنتے ہیں جن کے اندر خدا کو انہوں نے بالکل سسٹم سے آؤٹ کر دیا ہے، بیکاز وہ ان دیر سینس وہ خود آل نوئنگ اور بڑے خود عقل مند ہیں۔ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر جو وہ چاہے۔ اور اسی چیز کو شفاعت کے پرسپیکٹو میں دوسری آیتوں میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ سورہ انبیاء میں آتا ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشفعون الا لمن ارتضی، اور وہ سفارش نہیں کریں گے مگر جس کے لیے وہ چاہے گا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہے گا اس کے لیے سفارش کریں گے، جو سفارش کی جائے گی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قیامت والے دن شفاعت فرمائیں گے، وہ شفاعت کن کے لیے ہوگی؟ وہ شفاعت یوں نہیں ہوگی کہ یا اللہ یہ میرا امتی ہے یا اللہ تو اس کو بخش دے، نہیں، یوں نہیں ہوگی کہ جس کو رینڈملی آپ کہیں۔ آپ رینڈملی کیوں کہیں گے؟ ہمیں حدیثوں سے پتہ لگتا ہے کہ لوگ آئیں گے حضور کے پاس اور وہ کہیں گے ہم آپ کے امتی ہیں، اور فرشتے ان کو آنے نہیں دیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کریں گے کہ یہ آپ کے امتی نہیں ہے، انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کو تبدیل کر دیا، اس میں چینجز کر دی، اس میں اپنی مرضی کے طریقے رائج کر دیے۔ تو کس کے لیے سفارش ہوگی؟ جس کے لیے اللہ تعالیٰ پسند فرمائے گا، اور جو سفارش کرنے والے ہوں گے ان کی حالت کیا ہوگی؟ وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، اور وہ اس کی خشیت سے ڈر رہے ہوں گے، وہ لرز رہے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے۔ قیامت کے دن کا یہ منظر ہوگا، جو سفارش کرنے والے بھی ہوں گے خدا کے جلال کے سامنے، اس وقت وہ سب کانپ رہے ہوں گے۔ جب وہ اجازت دے گا تو سفارش کریں گے، جس کو اجازت دے گا وہ سفارش کرے گا، اور جس کے لیے اجازت دے گا اس کے لیے سفارش کریں گے۔ یومئذ لا تنفع الشفاعت الا من اذن له الرحمن، یہ وہی بات دوسرے الفاظ میں، اس دن سفارش نفع نہیں دے گی مگر وہ جس کے لیے خدائے رحمان اجازت دے، صرف اس کے لیے سفارش فائدہ مند ہوگی جس کے لیے خدا اجازت دے، وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، اور اس کے لیے پسند کرے کسی بات کی کہنے کو۔ کیوں؟ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا، تو اللہ تعالیٰ ہی تو سب کچھ جانتا ہے۔ تو سمجھ کیا آتی ہے ایک سے کہ مثال کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، فرشتے سفارش کریں گے جو مقربین ہوں گے، تو جو خدا کے مقربین ہوں گے اس دن وہ سفارش کریں گے۔ کیوں؟ تاکہ تمام کائنات کے سامنے ان کا مقام اور مرتبہ واضح ہو کہ یہ اللہ کے مقربین ہیں۔ تو مثلا کوئی لوگ ہیں جن کو پاسنگ مارک دے کے اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل فرمانا ہے، ان کے جینون اعمال اس قابل نہیں تھے، وہ بیچ میں کہیں آ گئے ہیں جو 33 نمبروں میں پہنچ گئے ہیں، تو اب ان کو اللہ تعالیٰ نے گریس مارکس دینے ہیں، تو ان گریس مارکس کو ڈائریکٹ دینے کی بجائے اللہ تعالیٰ اپنے مقربین کی عزت افزائی فرمائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ آپ سفارش کر دیں، میں آپ کی سفارش ان کے حق میں قبول کروں گا، اور وہ کھڑے ہوں گے اللہ کے حضور سفارش کریں گے، اللہ تعالیٰ سفارش قبول فرمائیں گے۔ ایک بڑی امپورٹنٹ سفارش اور ہے، جب قیامت کا دن ہوگا اور حساب شروع نہیں ہو رہا ہوگا اور سینکڑوں سال گزر جائیں گے اور لوگ تنگ ہوں گے، اور اتنے تنگ ہوں گے کہ وہ کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں جہنم میں ڈال دے، حساب شروع کر دے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے کہ یا اللہ حساب شروع فرمائیے، تو اللہ تعالیٰ حساب شروع فرمائیں گے۔ یہ بھی ایک سفارش اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور یہ بھی سفارش ہوگی کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے پاسنگ مارکس دے کے جنت میں ڈالنا ہوگا، وہ مقربین کے ذریعے جو اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ فرشتے بھی ہوں گے، وہ کچھ اولیاء بھی ہو سکتے ہیں، وہ ایک جینون سفارش ہوگی جو خدا کے علم کے تحت ہوگی۔ وہ یہ والی سفارش نہیں ہوگی جو دنیا میں ہوتی ہے کہ جس میں سفارش کرنے والے کا علم زیادہ ازیوم کیا جاتا ہے۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے، اس کو
بعض گلوں میں کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ ایک جگہ کہا ہوا کوئی سفارش نہیں ہوگی، ایک جگہ کہا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، تو پھر اس کا آخر مطلب کیا ہے؟ وسیع کرسیہ، کرسیہ اس کی کرسی، وسیع یہ اب کرسیہ پہ کیونکہ پیش ہے تو یہ فاعل ہے، تو وسیع ہے اس کی کرسی، السماوات والارض، تو وسیع کا فاعل ہو گیا کرسیہ، السماواتی اصل میں نصب میں ہے اور ارضا بھی نصب میں ہے، تو یہ اس کا مفعول ہے، تو اس کی کرسی پھیلی ہوئی ہے آسمانوں اور زمین پر، اس کی کرسی پھیلی ہوئی ہے آسمانوں اور زمین پر، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب سادہ مطلب یہ ہے جیسے ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے، اگر کوئی کہتا ہے کہ جی میری کرسی بڑی مضبوط ہے، یا کوئی کہتا ہے کہ جس کی کرسی اس کی مرضی، تو انڈرسٹوڈ ہے کہ اس کرسی کا مطلب کیا۔ عربی میں بھی کرسی کا مطلب انڈرسٹوڈ ہے، اس کا بنیادی مطلب ہوتا ہے اقتدار، تخت کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ ہمارے والی کرسیاں تو بعد میں پھر وجود میں آئی ہیں، اور اس سے مراد ہوتی ہے اقتدار، تو اللہ تعالیٰ کا جو اقتدار ہے، اس کی جو بادشاہی ہے، وہ آسمانوں اور زمین کے تمام کونوں طرفوں پر حاوی ہے، ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو خدا کی قدرت سے، خدا کے اقتدار سے باہر ہو۔ تو اس پہ ذرا تھوڑا سا غور کر لیں کہ کرسی رفع میں ہے، فاعل ہے، سماوات اور ارض جو ہے یہ مفعول ہیں۔ ولا یعودہ، یہ یعودو جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے تھکانا، تو یعودو کا مطلب ہو جائے گا نہیں تھکاتی۔ اب کیا چیز نہیں تھکاتی کس کو؟ یہ بھی ہم اگر دیکھیں تو ایک چیز ہے ہو اور ایک ہے حفظو، تو حفظو کیونکہ رفع میں ہے اس لیے فاعل ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ حفظ یعنی حفاظت یعنی نگہبانی، نگہبانی نہیں تھکاتی ہو اس کو، تو یہ ہو اس میں مفعول ہے، حفظو جو ہے یہ فاعل ہے، اور کس کی نگہبانی؟ حفظہما، ہما یعنی وہ دو، ان دونوں کی نگہبانی، کن دونوں کی؟ آسمان نو اور زمین، یعنی ان کو پھر ایز اے جنس ٹریٹ کیا گیا ہے کہ آسمانوں کی نگہبانی اور زمین کی نگہبانی اس کو نہیں تھکاتی، یہ اقتدار تمام کائنات میں پھیلا ہوا ہے، اس کو سنبھالنا ہے ایک ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے، لیکن یہ ڈیفیکلٹ ٹاسک اللہ تعالیٰ کے لیے بالکل ذرا بھی ڈیفیکلٹ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو اس سے ذرا سی بھی گرانی یا بوجھ جو ہے محسوس نہیں ہوتا۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ علی ہے اور عظیم ہے، علی ہے یعنی بلند ہے، اس کی ذات بڑی بلند ہے، اس کی ذات کو اپنے علم کے لحاظ سے مت سمجھو، ہماری جو کیپیسٹی ہے اس کیپیسٹی سے بہت بلند و بالا ہے اس کی ذات، ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے، جب ہم اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے تو اس کے لیے عجیب عجیب دلیلیں سوچنی شروع کر دیں اور اس کا قیاس دنیا کے بادشاہوں پہ کرنا شروع کر دیں، جن کو کسی انفارمیشن کے لیے، دنیا کا کام چلانے کے لیے مددگاروں کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو کسی مددگار کی ضرورت نہیں، جن کو کوئی انفارمیشن دینے والے آ کے بتاتے ہیں کہ فلاں کے حق میں سفارش قبول کر لو، اس کو کسی سفارش کی ضرورت نہیں ہے، اس کے پاس سب علم ہے، اصل چیز ہمیں جو علم ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ اس کی ذات ہمارے علم کی پہنچ سے بہت بلند ہے، بہت بالا ہے، ہم اس کے متعلق بے وجہ کے گمان، مثالیں، تشبیہیں دینے کی کوشش نہ کریں۔ وسیع کرسی السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم، اس کا اقتدار پھیلا ہوا ہے آسمانوں اور زمین پر، اور ان کی حفاظت اس پر ذرا بھی گرا نہیں، اور وہ بلند ہے اور عظیم ہے۔ اور یہ علی بھی اس میں جو ہے یہ رفع میں ہے کیونکہ یہ ہوا کی خبر ہے، ہوا العلی، وہ علی ہے، اور عظیم پھر آگے علی کی صفت ہے۔ لا اکراہ فی الدین، کروہ یکروہ کا مطلب ہوتا ہے برا ہونا، یا کریہ یکرہ کا مطلب ہوتا ہے برا سمجھنا، اور اس سے پھر باب افعال بنتا ہے کسی کو برا کرنا، یعنی
کسی ناپسندیدہ کام کے کرنے پر کسی کو مجبور کرنا. تو پھر اکراہ کا مطلب ہو جاتا ہے مجبور کرنا. جیسے اسلام ہوتا ہے اسی طرح اکراہن ہے، اور اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں تون او کرہن، خوشی سے یا مجبوری سے، جیسے بھی ہو. تو اکراہ کا مطلب ہے جبر. لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے. اور یہاں لا اکراہ جو ہے یہ لائے نفی جنس ہے، یعنی دین کے معاملے میں کسی قسم کا جبر نہیں ہے. اب یہ دین کا معاملہ کون سا ہے جس میں کسی قسم کا جبر نہیں ہے؟ وہ وہی ہے جو پیچھے ڈسکس ہو چکا ہے، وہ دین قبول کرنے والا ہے. ایمان لانے کا یا کفر اختیار کرنے کا یہ اختیار دیا گیا لوگوں کو. اللہ تعالیٰ نے خود یہ نہیں کیا کہ کسی قوم کو زبردستی دین پر لے آئے. جیسے فرشتے تو زبردستی ان کے پاس آپشن ہی نہیں ہے، تو انسانوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کیا کہ ان کو زبردستی ایک دین کو فالو کرنے کے لیے، ایمان لانے کے لیے مجبور کیا جائے. اور کسی کو اور کو بھی یہ اجازت نہیں ہے. کوئی حکومت اپنے سبجیکٹس کو مجبور نہیں کر سکتی. کسی کو آپ تلوار کے دور پہ مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ اسلام قبول کر لے. یہ آپشن دی گئی ہے. یہی تو امتحان ہے کہ دنیا میں انسان دین کے معاملے میں اپنے اختیار کا استعمال کرے، لاجک سے سمجھے اور صحیح عقیدے کو، صحیح بات کو قبول کرے. اور اگر قبول نہیں کرے گا تو اس کے لیے ڈراوا ہے کہ پھر اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، جو حق کا جانتے بوجھتے ہوئے انکار کرے گا. حکومت اسے مجبور نہیں کر سکتی، کوئی گروہ اسے مجبور نہیں کر سکتا، کوئی انسان کسی کو مجبور نہیں کر سکتا. زبردستی آپ کسی کو اسلام میں داخل نہیں کر سکتے. یہ جبر اس کانٹیکس میں ہے. کوئی لوگوں نے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا اپنی مرضی سے، اور انہوں نے اس کا مطلب یہ نکالا ہے کہ دین میں تو کوئی جبر ہے ہی نہیں. کوئی نماز پڑھتا ہے تو پڑھے، نہیں پڑھتا نہ پڑھے. کوئی حج کرتا ہے تو کرے، نہیں کرتا نہ کرے. روزہ رکھتا ہے تو رکھے، نہیں کرتا رکھتا نہ رکھے. شراب پیتا ہے تو پیے، نہیں پیتا تو نہ پیے. دین میں تو کوئی جبر ہے ہی نہیں. یہ اس کا مطلب آبویسلی نہیں ہے. یہ تو انتہائی لاجیکل بات ہے. یعنی آپ کے پاس کوئی نہ کوئی جبر تو ہر معاشرے میں ہوتا ہے. جتنی مرضی آزادی ہو جائے وہاں پہ کوئی نہ کوئی تو حکومتی جبر نافذ ہوتا ہے. کچھ چیزیں کرنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے. مثال کے طور پہ آپ شراب پی کے گاڑی چلانا چاہتے ہیں تو آپ کو اجازت نہیں ہے دنیا میں کہیں پہ بھی کہ آپ شراب پی لیں اور گاڑی چلانی شروع کر دیں. تو اسلام کے اندر تو جو حکومت اور دین ویسے ہی جدا نہیں ہے، وہ تو کٹھا ہے. اور پورے قرآن سے یہ ثابت ہے. یعنی قرآن سے اگر کوئی نتیجہ نکالا جائے کہ دین میں اس طرح کا جبر نہیں ہے تو انتہائی ماقع ہے. بالکل قرآن میں تو جگہ جگہ لکھا ہوا ہے کہ مثلا اگر کوئی زنا کرے تو ان کو سزا دو. تو اگر وہ اپنی مرضی سے بدکاری کرتے ہیں تو پھر ان کے فارمولے کے ساتھ تو سزا نہیں ہونی چاہیے، لیکن قرآن سے سزا ثابت ہے کہ ان کو سزا دو. تو یہ اس جبر کا مطلب بنیادی طور پر دین قبول کرنے کے معاملے میں جبر ہے. اگر کوئی کفر پہ اڑا رہنا چاہتا ہے تو اڑا رہے، اس کو اختیار کی آزادی ہے. قد، اور یہ پھر آگے واضح بھی ہو رہا ہے اس اگلے بالکل الفاظ سے، قد تبینہ، واضح ہو چکا ہے. قد جو ہے پھر یہ اس کو پاسٹ پرفیکٹ ٹینس میں کنورٹ کر دیتا ہے. واضح ہو چکا ہے الرشد، تو پھر اس کو ہم ترجمہ کر لیں گے واضح ہو چکی ہے ہدایت. رشد کا مطلب خلفائے راشدین دا گائیڈڈ کیلفس، تو ہدایت یافتہ خلفاء. رشد کا مطلب ہوتا ہے ہدایت، جس سے پھر مرشد ہوتا ہے. مرشد ہدایت دینے والا، جس کو ہم مرشد کہہ دیتے ہیں، حالانکہ مرشد وہ ہوتا ہے جس کو ہدایت ملتی ہے. تو واضح ہو چکی ہے ہدایت من الغی، غی کا مطلب ہوتا ہے گمراہی. تو واضح ہو چکی ہے ہدایت گمراہی سے، اور لوگوں میں آپشن ہے، اسلام قبول کرنا کریں، نہیں کرنا نہ کریں، پھر اپنا انجام خود بھگتیں گے. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، پس جو انکار کرے گا، کفر کرے گا طاغوت کا. طاغوت کیا چیز ہے؟ اردو میں ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں طغیان. تو یہ توئیں غین واؤ، طغا یطغو کا مطلب ہوتا ہے حد سے گزر جانا. اور پھر حد سے گزر جانے کی سٹیجز ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ ایک سٹیج ہے کہ انسان اپنی بندگی کی حد سے گزرا اور اس نے کیا کیا کہ عملاً اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کر دی، اس کو کہتے ہیں فسق. پھر یہ ہے کہ اس کی فرما برداری سے اصولاً منحرف ہو گیا، یا اس نے خدا کو ماننے سے انکار کر دیا، اس کو کہتے ہیں کفر. اور پھر ایک یہ ہوتا ہے کہ انسان باغی ہو گیا اور اس کے دین کے خلاف کھڑا ہو گیا، اس کو کہتے ہیں طاغوت، یعنی سرکشی کی انتہا،
ویسے جب طاغوت استعمال ہوگا تو یہ ہر لیول کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے اگر یہ ایک ہی لفظ آیا ہے، مگر اگر فسق اور کفر اور طاغوت کے ساتھ آیا ہے تو پھر اس سے مطلب وہ سرکش والا لیول ہے، جو صحیح معنوں میں سرکش ہو. کیونکہ بہت سارے کافر ایسے ہوتے ہیں جو ڈوسائل ہوتے ہیں، جو بالکل خدا کے سامنے کھڑے نہیں ہوتے، بس وہ اپنی دنیا میں مست ہوتے ہیں، تو ان کے لیے اس کانٹیکس میں یوز ہوگا. تو پھر یہ ان کو طاغوت نہیں کہا جا رہا، طاغوت سرکش لوگوں کو جا رہا ہے جو خدا کے قانون سے بغاوت کرتے ہیں. اب جو خدا کے قانون سے بغاوت کرتے ہیں ہمیں ان کا کفر کرنا ضروری ہے. جب تک ہم اس کا کفر نہیں کریں گے، اگر مثال کے طور پہ خدا کے قانون سے بغاوت کر دی گئی کینیڈا کے اندر اور انہوں نے اجازت دے دی کہ آدمی آدمیوں سے شادی کر سکتے ہیں، تو یہ طاغوت ہے، ہمیں اس کا انکار کرنا ہے. آئیڈیلی تو ایسی جگہ پہ جا کے آپ کو رہنا نہیں چاہیے جہاں پہ اس طرح کے قوانین ہو جو واضح کلیئر خدا کے قوانین کے مخالف ہو. پلس اس کو بہت برا سمجھنا چاہیے اور اس کا انکار کرنا چاہیے. اب ان ملکوں میں تو جو ان کا انکار کرتا ہے اس کو بھی وہ جیلوں میں ڈالتے ہیں کہ تم ڈسکریمنیشن کر رہے ہو. تو یہ چیزیں بڑی کلیئر ہونی چاہیے کہ جو چیزیں خدا کی سرکشی پہ مبنی ہے، خدا کے سامنے کھڑے ہونے کے اوپر مبنی ہے، ہمیں اس کا انکار کرنا ہے. وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور ایمان لائے اللہ پر. جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لے آیا، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ، قد تو وہی ہو گیا پاسٹ پرفیکٹ والا. استمسکا کا مطلب ہے جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا، فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَصْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، تو اس کا مطلب ہوتا ہے مسک کا مطلب چمٹ جانا. تو اس نے چمٹ گیا یعنی اس نے مضبوطی سے پکڑ لیا. بالعرواتی، عروا کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایسی چیز جس سے، مثال کے طور پہ اگر جگ ہے تو جو جگ کا ہینڈل ہوتا ہے نا اس کو عروا کہتے ہیں. یا جو جب وہ لنگر ڈالے جاتے ہیں نا تو ان کے جو کڑے ہوتے ہیں ان کو عروا کہتے ہیں، جس سے آپ کی چیز کو تھامتے ہیں. یہ دروازے کا ہینڈل ہوتا ہے اس کو بھی عروا کہیں گے. تو اس نے تھام لیا مضبوطی سے ایک عروا کو، یعنی ایک مضبوط کنڈے کو، مضبوط کڑے کو یا مضبوط رسی کو. سوری، مضبوط آگے اس کا مطلب ہے الوسقا. میثاق ہوتا ہے جیسے مضبوط کانٹریکٹ، سکا ہوتا ہے جیسے قابل اعتبار گواہ. تو وسقا کا مطلب ہو گیا مضبوط. تو عروۃ الوسقا مضبوط سہارا، مضبوط رسی. تو جو اس نے طاغوت کا انکار کر دیا، اپیرنٹلی یہ لگے گا کیونکہ طاغوت وہی ہوگا نا جو ذرا پاور میں ہوگا، تبھی وہ سرکشی کر رہا ہے اور لوگ اس سے ڈر رہے ہیں کہ یار اس کی بات مان لو، اس کے تھلے لگے رہو تاکہ مشکل نہ ہو. نہیں، ایکچولی الٹ ہے. جس نے ان کا انکار کر دیا اور اللہ پر ایمان لے آئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ایک ایسے مضبوط کنڈے کو پکڑ لیا ہے، ایک ایسی مضبوط رسی کو تھام لیا ہے. لن فسام لہا، فسما یفسم، اس کا مطلب ہوتا ہے توڑنا، کاٹنا. اور پھر اس سے جب باب انفعال ہوتا ہے یعنی انفصام، تو اس کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹنا. تو لن فسامہ تو کوئی ٹوٹنا نہیں ہے، لہا اس کے لیے، یعنی وہ رسی ٹوٹنے والی نہیں ہے. اگر کوئی اللہ پر ایمان لاتا ہے، طاغوت کا کفر کرتا ہے، تو ایسی مضبوط رسی کو تھام لیتا ہے جو کٹنے والی نہیں ہے، اتنی اسٹرانگ ہے جس کو کوئی کاٹ نہیں سکتا. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے. یہ ہستی بھی صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ہے. یہاں باہر کانٹیکس یہ ہے کہ جو اللہ کی رسی کو پکڑ لیتے ہیں غیر اللہ کو چھوڑ کر، وہ ایک ایسے کا دامن پکڑتے ہیں جو سب سنتا ہے اور سب جانتا ہے. جو اس میں مشکلات آئیں گی تو کوئی بات نہیں، اس سے فریاد کریں، وہ سننے والا ہے. ویسے بھی وہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رستے میں مشکلات برداشت کر رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، جب آپ وہ مشکلات برداشت کریں گے تو آگے وہ اس نالج کی وجہ سے جب قیامت والے دن اس کے حضور پیش ہوں گے تو وہ آپ نے جو بھی کیا ہوگا وہ آٹومیٹک آپ کی سفارش پڑے گا، وہ آپ کے اعمال آٹومیٹکلی آپ کے کام آئیں گے، کیونکہ وہ سب جاننے والا ہے، سب سننے والا ہے. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. دین میں کوئی جبر نہیں، دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں، واضح ہو گئی ہدایت گمراہی سے. پس جو کوئی انکار کرے طاغوت کا اور ایمان لائے اللہ پر،
پس اس نے تو پکڑ لی ایک مضبوط رسی جو ٹوٹنے والی نہیں، اور اللہ تعالی سب سنتا ہے، سب جانتا ہے۔ اللہ یعنی اللہ ہے، ولی اوریجنلی تھا یہ اللہ ولی، اللہ ولی ہے، ولی مطلب ساتھی ہے، کارساز ہے، مددگار ہے، اور یہ پھر ولی سے آگے مرکب اضافی بن گیا تو یہ ہو گیا ولی الذین، ان لوگوں کا ولی ہے، اللہ ولی ہے ان لوگوں کا، آمنو جو ایمان لائے، یعنی اللہ تعالی مومنوں کا مددگار ہے، مومنوں کا کارساز ہے، جس کی رسی پکڑیں گے تو وہ آپ کی مدد فرمائے گا۔ وہ مدد اگر آزمائش کنٹینیوڈ ہوگی تو بظاہر شاید ہم محسوس کر پائیں، شاید نہ محسوس کر پائیں۔ نارمل کیس یہی ہوتا ہے، جب اللہ کے راستے پہ چلتے ہیں تو ایسے راستے کھلتے چلے جاتے ہیں کہ انسان نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ صحیح کام کرنا آپ شروع کرتے ہیں، بظاہر لگتا ہے کہ آپ سود کا کام کریں گے تو آپ ترقی کریں گے، نہیں کریں گے تو آپ پیچھے رہ جائیں گے، لیکن اگر آپ نیک نیتی سے کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو بے شمار مثالیں ایسے اپنے جاننے والوں میں مل جائیں گے۔ آپ سب سے انکوائر کریں جو سود کے کام سے بچ گئے اور اللہ تعالیٰ نے ایسی جگہوں سے ان کو رزق عطا فرما دیا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا مددگار ہے۔ اگر کسی وجہ سے دنیا میں آزمائش زیادہ ہوئی، اس کو دنیا میں نہ وہ والی کامیابی نصیب ہوئی جس کو ہم دنیا کے طور پہ کامیابی کہتے ہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا، وہ پھر ان کا کارسازی قیامت والے دن جا کے ہو جائے گی۔ یخرجوہم، وہ نکالتا ہے ان کو، خرجا وہ نکلا، اخرجا اس نے نکالا، یخرجو وہ نکالتا ہے، ہم ان کو، من الظلماتی اندھیروں سے، الی النوری روشنی کی طرف، وہ لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں ان لوگوں کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف لاتا ہے۔ تاریکیاں ہیں کیونکہ اندھیرے جو ہیں وہ بہت سے ہوتے ہیں، جو خدا کے راستے سے ہٹ کے راستے ہیں وہ بے شمار ہیں، روشنی اکیلی ہے، نور واحد استعمال ہوا ہے کیونکہ جو اللہ کا راستہ ہے وہ ایک ہی ہے، وہ صراط مستقیم ہے۔ تو اللہ تعالی جب انسان اپنے بندے کا دامن پکڑتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا مددگار بن جاتا ہے، اور بنیادی جو مدد اس کو ملتی ہے وہ کیا ملتی ہے کہ اس کے جو نفس کی خواہشات ہیں، اس کے جو معاشرے کے اندھیرے ہیں، جو اس کو گمراہی کی طرف مائل کرتے ہیں، ان سب سے اللہ تعالیٰ اس کو بچاتا ہے اور اس کو خالص توحید کے راستے پہ لا کے کھڑا کر دیتا ہے۔ اور اگر انسان اللہ کا دامن نہ پکڑے، اس مضبوط رسی کو نہ تھامے، طاغوت کا ساتھ شامل ہو جائے تو پھر وہ اس راستے میں آگے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، اولیاؤہم الطاغوت، ان کے ساتھی ہیں طاغوت، یعنی جو یہاں طاغوت پلورل کی سینس میں ہے، پھر وہ جو سرکش قوتیں ہیں جو خدا کے مد مقابل ہیں، جو خدا کے ماں سوا ہیں، وہ ان کے ساتھی بن جاتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ بنیادی طور پہ وہ شیطان ہے۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ نکال کر لے جاتے ہیں ان کو روشنی سے اندھیروں کی طرف۔ اور قرآن شریف میں ایک جو آتا ہے وہ یعش عن ذکر الرحمانی نقید لہ الشیطانا فہو لہ قرین، اور جو کوئی اللہ کے ذکر سے بے پرواہ ہو جاتا ہے تو پھر ہم اس کے اوپر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ تو جب ہم خدا کو یاد سے بے پرواہ ہوتے ہیں اور اللہ کی بھیجے ہوئے حق سے انکار کرتے ہیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارے ساتھی طاغوت بن جاتے ہیں۔ اگر ہم طاغوت کا انکار کرتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ہمارا ساتھی ہوتا ہے، ہمارا کارساز ہوتا ہے۔ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہی آگ کے ساتھی ہیں، یہی آگ والے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اللہ تعالی مددگار ہے ایمان والوں کا، وہ نکالتا ہے ان کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف، یا وہ نکال کر لے آتا ہے انہیں تاریکیوں سے روشنی کی طرف، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا
تو ان کے مددگار، ان کے کارساز، ان کے ساتھی طاغوت بنتے ہیں جو ان کو لے جاتے ہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف. یہی لوگ دوزخ والے ہیں، یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ایک زکوٰۃ ہے اور ایک ٹیکس، یعنی کہ ہم کلاس میں بھی آپ نے ڈسکس کیا کہ جو گورنمنٹ ٹیکس لے سکتی ہے وہ 2.5% ہے، 2.5% ہے، جو کہ ایک زکوٰۃ کی ان کی شرح ہے. تو اب جی ہاں. گورنمنٹ جو ٹیکس لیتی ہے وہ تو بہت زیادہ ہے، تو جب وہ ہم زکوٰۃ کیلکولیٹ کریں تو ہم جو گورنمنٹ کو ٹیکس دیا ہے وہ اس میں ہم ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے، اس کی کوئی یعنی کہ کوئی ہے لاجک یا نہیں اس میں، یعنی کہ وہ ایک علیحدہ ہی ہے جو گورنمنٹ ٹیکس لے لیے. دیکھیے اس میں دونوں رائے پائی جاتی ہیں. میری پرسنل انڈرسٹینڈنگ میں تو نہیں ہو سکتی، لیکن لوگ کہتے ہیں ہو بھی سکتی ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ ہم نفل نماز پڑھ لیں اور اس کے بعد ہم کہیں کہ اچھا جی ہم نے نفل پڑھے تھے تو فرض پڑھنے یاد نہیں رہے، تو اب وہی فرض کنسیڈر ہو جائیں، تو وہ نہیں ہو سکتا. تو اگر حکومت لے آپ سے زکوٰۃ کہہ کے، جیسے وہ انفارچونیٹلی حکومت زکوٰۃ لیتی ہے سودی اکاؤنٹوں کے اوپر، تو سودی اکاؤنٹ میں ویسے پیسے نہیں رکھنے چاہیے، بٹ مثلاً اگر شیئر پہ ڈیپینڈ رہتا ہے تو اس پہ بھی حکومت زکوٰۃ کاٹتی ہے. تو وہ تو جو اس نے زکوٰۃ کہہ کے کاٹی ہے اس کو تو آبویسلی آپ نے اپنی زکوٰۃ میں سے مائنس کرنا ہے. اب وہ جو اس نے ٹیکس لے لیا ہے وہ ہے تو ناجائز، حکومت کو اختیار نہیں ہے. اب اگر کوئی کہے کہ جی ہم اس کو زکوٰۃ میں کاؤنٹ کر لیتے ہیں، تو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ بالکل غلط اور پھر یہ حرام ہے. مجھے پرسنلی یہ اپیل نہیں کرتا. پرسنلی آئی بلیو کہ اگر حکومت نے ایک زبردستی کا ٹیکس لے لیا تو بس پھر وہ زبردستی کا ٹیکس ہے. آپ سے اگر ایک آدمی آپ زکوٰۃ لے کے نکلے بانٹنے کے لیے اور کسی نے چوری کر لی اور وہ تھا بھی غریب آدمی اور آپ نے کہا اچھا چلو غریبی کو دینا تھا تو وہ چوری کر کے لے گیا تو کوئی بات نہیں، زکوٰۃ ہی ہو گئی. میرے خیال میں تو وہ زکوٰۃ نہیں ہوتی. تو اگر کوئی ناجائز طریقے سے آپ سے پیسہ چھین ہی لیتا ہے چاہے وہ حکومت ہی کیوں نہ ہو، میرے خیال میں زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن جن لوگوں کا دوسرا پوائنٹ آف ویو ہے وہ کہتے ہیں کیونکہ یہ اصل پریروگیٹو ہے ہی حکومت کا کہ اس نے زکوٰۃ لینی ہے، اور وہ زکوٰۃ کا لفظ استعمال نہیں کر رہی، بٹ ٹیکنیکلی تو یہ زکوٰۃ ہی ہے کیونکہ اللہ نے تو اس کو جزء زکوٰۃ کی دی ہے، تو ہم اس کو زکوٰۃ ہی کنسیڈر کر لیتے ہیں. ان کا ایک اپنے آرگومنٹ میں کچھ وزن ہے، مجھے پرسنلی اپیل نہیں کرتا. جزاک اللہ سر. سر ایک اور کوشچن ہے کہ ایک یعنی کہ شفاعت کے معاملے میں ہم کہتے ہیں نا کہ رمضان اور قرآن اللہ کے ہاں یعنی شفاعت کریں، تو اس کے بارے میں ذرا ایکسپلین کر دیں کہ وہ یعنی کس وہ کس طرح ہے. رمضان اور قرآن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ وہ اللہ کے ہاں شفاعت کریں. دیکھیں جی وہ تو آسان ہے نا، وہ تو ایکچولی آپ کے اعمال ہیں جو وہاں کام آئیں گے، تو وہ تو اس معنوں میں ہے. رمضان بھی شفاعت کرے گا، قرآن بھی شفاعت کرے گا. قرآن کیسے مطلب ایک بندے ساری زندگی قرآن پڑھا ہی نہیں، وہ تھوڑی اس کی سفارش کرے گا. ایک بندے نے رمضان میں روزے رکھے ہی نہیں، وہ تھوڑی اس کی سفارش کرے گا. وہ تو پھر میٹافورک ہے نا. جس نے رمضان کے روزے رکھے ہیں تو رمضان سفارش کرے گا. جو قرآن کو پڑھتا رہا، اس پہ عمل کرتا رہا، اس کو یاد کیا، حفظ کیا، جو بھی کیا، تو قرآن جا کے سفارش کرے گا کہ اس نے مجھے یاد کیا تھا، اس نے میرے اوپر عمل کیا تھا، مجھے سمجھنے کی کوشش کی تھی. تو وہ تو ایک دوسرا انداز ہے اس بات کو کہنے کا کہ آپ کے جو اعمال ہیں وہاں پر ملیں گے. اچھا جی ایک کوشچن کیا ہے انہوں نے کہ ایک ریئل اسٹیٹ کمپنی ہے جو انویسٹمنٹ اپورچونٹی دے رہی ہے ہوٹل پروجیکٹ میں جو 3 سے 4 سالوں میں کمپلیٹ ہوگا. وہ ایڈوانس میں لے لیں گے فل پیمنٹ اور ایک ریٹرن دیں گے جو اپروکسیمیٹلی 19 سے 23% ہوگی. دیکھیں اس پہ میں کامنٹ کر نہیں سکتا جب تک مجھے ایگزیکٹلی وہ کانٹریکٹ کی انڈرسٹینڈنگ نہ ہو جو وہ کانٹریکٹ ایشو کر رہے ہیں. اگر آپ اسی کانٹریکٹ کی کاپی مجھے واٹس ایپ کر دیں نا تو پھر میں اپنی معلومات کے حساب سے کامنٹ کر دیتا ہوں کہ یہ 19 سے 23% کیسے ہوگی، یہ سود کے معنوں میں ہوگی یا انویسٹمنٹ ہوگی. مطلب ویسے ان جنرل مثال کے طور پہ اگر ایک آدمی ایک بلڈنگ شروع کرتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم بلڈنگ شروع کر رہے ہیں، obviously ہمیں شروع میں پیسے چاہیے، تو جو لوگ دکانیں اس میں لینا چاہتے ہیں وہ بک کرا لیں اور اتنی پیمنٹ ایڈوانس کر دیں اور باقی قسطوں میں دیتے رہیں. تو یہ تو ایک ماڈل ہو سکتا ہے انلیس کہ اس میں کیش اور ادھار میں ریٹ میں ڈفرنس نہ ہو یا پریکٹیکلی کیش کی آپشن ہی نہ ہو، تو ماڈل ہی وہ اور بس. تو وہ ماڈل تو ہو سکتا ہے کہ لوگوں نے پیسے انویسٹ کر دیے، اس کی مدد سے بلڈنگ کمپلیٹ ہونی شروع ہو گئی. جب کمپلیٹ ہوگی ان کو دکانیں مل گئی تو اب اس دکانوں کی ویلیو زیادہ ہے کمپیئر ٹو جو اوریجنلی مالک نے رکھی تھی. تو یہ تو ایک بزنس ہے، وہ تو ہو سکتا ہے. یہ پرٹیکولر جو کیس کی آپ بات کریں اس میں کلیئرٹی نہیں ہے. تو اگر آپ مجھے واٹس ایپ پہ ایگزیکٹ کانٹریکٹ بھیج دیں گے تو میں پڑھ کے انشاءاللہ آپ کو کمنٹ کر دوں گا. جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ کوئی فتویٰ نہیں ہے، ابھی نہ میں مفتی ہوں نہ میں عالم ہوں، بٹ میں اپنی انڈرسٹینڈنگ آپ کو بتا دوں گا، پھر آپ اپنا فیصلہ کر سکتے ہیں. ایوب سلیمی بات کر رہا ہوں جی، اسپی 11 سے. جی جی بدقسمتی ہے مسلمانوں کی کچھ عرصے بعد جو ہے وہ
اس طرح کا واقعات ہو جاتے ہیں دنیا میں، جیسے فرانس کا بھی آ رہا ہے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تو ان کے پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرنے کا نا جی. تو یہ کچھ عرصے بعد مطلب اس طرح کی موومنٹس آتی ہیں تو اس پہ فیس بک پہ چل رہا ہوتا ہے کہ ان کے پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں، جبکہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جتنے بھی میکسیمم چیزیں جو ہوتی ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے وہ پیچھے ان کے جوز ہوتے ہیں، ان کے مالی ادارے ہیں وہ سارے. تو یہ کس حد تک مطلب ہم اس کے اوپر حق پہ ہوتے ہیں کہ ہم جبکہ ہم طاقت میں ہے ہی نہیں ہے نا، ہمارے پاس اپنا کچھ نہ ہونے کے برابر ہے، اعمال ہمارے اتنے اچھے نہیں ہیں، تو اس طرح کی تحریک کا کس طرح سے وہ کیا جائے جی؟ دیکھیں جی، اس میں دو تین چیزیں ہیں. ایک چیز تو یہ کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ جو کچھ فرانس والوں نے کیا، جو وہ آگے کر رہے ہیں، وہ انتہائی نامعقول ہے، انتہائی ڈٹائی پہ مبنی ہے، انتہائی نامعقول ہے. یہ تو کلیئرٹی ڈیفینیٹلی ہونی چاہیے. اس کے بعد ہر کنٹری نے اپنا ڈیسیژن کرنا ہے، اور بیسیکلی حکومتوں کے کرنے کے ڈیسیژن ہوتے ہیں. ایک ملک ہے، مثال کے طور پہ سعودی عرب ہے، اور سعودی عرب والوں کے پاس فائنینشلی اسٹرانگ ہیں، اور اگر مثلاً فرانس کا بائیک آؤٹ کرنا چاہیں، مثلاً ٹرکی والے فرانس کا بائیک آؤٹ کرنا چاہیں تو مے بی دے کین، یہ ان کی مرضی ہے. اگر اوور آل امت مسلمہ کے حساب سے دیکھیں تو ہم ابھی نہیں کر سکتے ہیں. اس کا صحیح طریقہ دیکھیں جو ہوتا ہے نا، وہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ فرمائیں. ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا، اسی سورہ بقرہ میں یہ ذکر ہوا ہے کہ اے ایمان والو، رائنا مت کہا کرو، انظر نہ کہا کرو. کیوں؟ کیونکہ یہودی جو تھے وہ گستاخی کی نیت سے رائنا کہتے تھے. تو وہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ ان یہودیوں کے گلے کاٹ دو، ان یہودیوں کا بائیکاٹ کر دو، یہ کچھ نہیں کہا گیا، بلکہ وہاں یہ کہا گیا کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، فوکس کرو اپنے آپ کو اسٹرانگ بنانے میں. اس سے مطلب یہ تھا. اور جب مسلمان اسٹرانگ ہو گئے تو پھر یہودیوں کا بائیکاٹ بھی ہوا، یہودیوں کو پنشمنٹ بھی ملی، یہودیوں کو وہاں سے نکالا بھی گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ پتہ لگتا ہے کہ آپ نے ایک حکمت کے تحت معاملہ کرنا ہوتا ہے. مثال کے طور پر پاکستان ہے، وہ کہ جی ہاں یورپین یونین میں اس طرح کے قوانین ہیں، ہم اس کا بائیک آؤٹ کرنا چاہتے ہیں. کر بھی سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کیپیسٹی ہے. آئیڈیلی وی شوڈ ہیو انف فائنینشیل اینڈ ملٹری پاور کہ ہم ایسی چیزوں کے اوپر نوٹس لے کے ایکشن لے سکیں. لیکن اگر نہیں ہے تو پھر صبر سے کام لیں اور اپنے آپ کو اسٹرانگ بنانے کی طرف توجہ دیں. تو صحیح طریقہ کار تو یہی ہے. اور اگر ہم انشاءاللہ اسٹرانگ ہو جائیں گے، اگر ہم اپنی حرکتیں ٹھیک کر لیں گے، جیسے ایک وقت تھا جب تقریباً پوری دنیا میں مسلمانوں کی حکومت تھی، اس وقت کسی کو ضرورت تھوڑی سی کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کر سکے. اور یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر کوئی ایسی گستاخی کرتا ہے اس کو اگنور کر دینا چاہیے. جیسے وہاں پہ بھی یہ الفاظ ایگزیکٹلی الفاظ مانو ہیں، فاعفو واصفحوا، ان سے چشم پوشی کرو، ان کو نظر انداز کر دو. تو اس کو نظر انداز کر دینا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وہ ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود آپ کا ذکر جو ہے وہ بلند فرما دیا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو اللہ تعالیٰ نے بلند فرما دیا آپ کا ذکر. تو کوئی یہ دنیاوی طور پہ چاہے وہ فرانس ہے، ڈنمارک ہے، جو مرضی ہے، وہ آپ کے مقام کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. ہمیں فوکس اس پہ کرنا چاہیے کہ ہمارے اعمال ایسے ہوں، ہمارا کردار ایسا ہو جن کے ذریعے ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت افزائی کا موجب بن سکیں. اگر آپ اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے تو آپ بیک گراؤنڈ میں دیکھیں گے تو یہ جو بھی کیریکیچرز والی انہوں نے گستاخی کی، اس کی ریزن کیا تھی؟ ریزن تھی مسلمانوں کی طرف سے کیا جانے والا ٹیررزم، اور انہوں نے اس کو ڈپیکٹ کرنے کی کوشش کی تھی. تو بنیاد میں جائیں گے تو مسلمانوں کے اپنے قصور نکلیں گے. ہمیں اپنے قصوروں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، بیکاز وہ اجنبی لوگ ہیں، وہ نہیں جانتے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو. ہم تو جانتے ہیں. تو جب ہم ان سے معاملہ کریں تو ہم ایمانداری اختیار کریں، ہم بدنامی نہ کریں، ہم وائلنس نہ کریں، ٹیررزم نہ کریں. جن جن چیزوں کی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اجازت نہیں دی ہم وہ نہ کریں. تو آٹومیٹکلی وہ یہی کہیں گے کہ یار ان کا استاد کوئی عظیم ہستی ہوگا. جب ہم ایسی غلط حرکتیں کرتے ہیں تو اس سے وہ ڈیڈیوس کرتے ہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، حالانکہ قصور ہمارے ہوتے ہیں، اور ان کو بھی بیچانوں کے لیے بھی نقصان ہوتا ہے، کیونکہ وہ جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان نہیں پاتے تو پھر وہ ہدایت اختیار نہیں کر پاتے. تو ہمیں فوکس اس پہ کرنا چاہیے. جی بالکل ٹھیک ہے جی، ویل ڈسکرائبڈ، تھینک یو. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم.